الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو مبين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے 4 دشمن ہیں. ایک دشمن نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. دوسرا دشمن شیطان ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اللہ کے دربار میں دشمنی کا اعلان کر کے آیا ہے. اور مسلمانوں کا تیسرا دشمن مشرکین، یہود و نصارہ، اور مسلمانوں کا چوتھا دشمن منافقین. یہ چاروں دشمن واردات کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی. نفس امارہ دل کے اندر بری خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اور شیطان ان خواہشات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. نفس نے خواہشات کو پیدا کیا، شیطان نے ان خواہشات کو مزین کیا، اور مزین کر کے ان خواہشات کی طرف ابھارا کہ اس کی تکمیل کر لو، تمہیں مزہ آئے گا. شیاطین کے بعد انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، مشرکین، یہود و نصارہ، وہ ان اسباب کو مہیا کرتے ہیں جو اسباب گناہ میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، کلچر کے نام پر، فیشن شو کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، آزادی فکر کے نام پر، آزادی خیال کے نام پر مختلف تعبیرات، خوبصورت تعبیرات لا کر وہ ان چیزوں کو، جن چیزوں کی طرف نفس امارہ نے ابھارا تھا، شیاطین نے مزین کیا تھا، وہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں. اور منافقین کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان رہ کر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنین سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح مومن ہیں، ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے غمخوار ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب
شیاطین انس اور جن سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انا نحن مستہزئون، ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، وہ تو ہیں ہی قدامت پسند، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس موقع کے اندر وہ ڈسیں اور ڈسنا ان کے لیے آسان ہو، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ چار انسان کے دشمن ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ انسان کے اعمال کے دشمن ہے، یہ حقیقت کے اندر چاروں انسان کے ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ چاروں چاہتے ہیں کہ تم مومن نہ رہو، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم ان کا کلچر اپنا لو، تم ان کا طور و طریقہ اپنا لو، تم ان کی سوچ اپنا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودی یا نصاری نہ بن جاؤ۔ بوسنیا کے اندر لوگوں کا لباس، لوگوں کا کلچر یورپی کلچر کے بالکل قریب ہی نہیں بلکہ بالکل برابر تھا، لیکن ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مومن تھے۔ اور دنیا کے جتنے ممالک کے اندر شورش اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس شورش کی وجہ قرآن نے بتلا دیا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ انتقام اس بات کا لیتے ہیں کہ لوگ ایمان کیوں لے کے آئے۔ اور منافقین کی جماعت یہ کام کرتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے۔ منافقین کی جماعت مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے ڈراتی، ان کی ٹیکنالوجی سے ڈراتی ہے۔ ایسے کالم لکھے جاتے ہیں، ایسے ٹاک شوز کے اندر پوائنٹس ڈسکشن کیے جاتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے اندر نا امیدی پیدا ہو۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوگا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوگا۔ یہ میں باتیں قرآن کے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں، اور جو بات کرنے جانے والا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ منافقین کی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ پہلی صف میں نماز بھی پڑھتی تھی، وہ روزہ بھی رکھتی تھی، وہ داڑھی بھی رکھتی تھی، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ اس نے مسلمانوں کو زد پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے راز افشا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تدبیر نہ کی۔ اور آج کے زمانے کے اندر ایسا طبقہ اسکولوں کے نظام کی وجہ سے، اسکولوں کے نظام تعلیم کی وجہ سے ایسا طبقہ لاشعوری طور پر بہت بڑی تعداد میں پیدا ہو گیا، کیونکہ اس کو پڑھایا ہی ایسی بات گئی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے وسائل کیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، اس وقت پھر ایک معرکہ برپا ہے، اور یہ معرکہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا معرکہ نہیں ہے۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، یہ معرکہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا معرکہ نہیں ہے،
یہ مارکا در حقیقت گریٹر اسرائیل کا مارکا ہے. یہ مارکا در حقیقت حرمین شریفین پہ قبضہ کرنے کا مارکا ہے. یہ مارکا در حقیقت بیت المقدس کو فتح کر کے، اللہ نہ کرے فتح کر کے اس کو ڈھا کر ہیکل سلیمانی قائم کرنے کا مارکا. یہ مارکا در حقیقت دنیا کے اندر ایک ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا مارکا ہے. یہ مارکا ایمان اور کفر کا مارکا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس مارکے کے اندر اگر ذرا سی بھی غفلت بڑھتی گئی تو یہ غزہ میں بس ہونے والا نہیں ہے. میں کیا اور میری بات کیا، میں آپ کو حرمین شریفین میں درس دینے والے 50 سال سے درس دینے والے محمد مکی صاحب کا جملہ عرض کرتا ہوں. محمد مکی صاحب نے حرمین شریفین میں درس کے دوران کہا ہے کہ اس وقت 2 ملک نشانے پہ ہیں. ایک ملک کا نام ہے پاکستان اور دوسرے ملک کا نام ہے بلاد اسلامیہ، جزیرۃ العرب، حرمین شریفین کا علاقہ. اور اس مارکے کو ایمانی قوت سے فتح کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ دلاؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ہمارا لالو کھیت بھی اس سے بڑا ہے. اس غزہ کے اوپر 21 دن سے بمباری کر رہے ہیں اور کون سا بم ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور 3000 بچے اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں، 2000 عورتیں شہید ہو چکی ہیں. اور جس کو یہ اپنا دشمن کہہ رہے ہیں، جس کو اپنا مد مقابل کہہ رہے ہیں، ان میں ایک کے اندر بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. اور دنیا کا سپر پاور ہونے کے باوجود وہ ابھی تک غزہ کے اندر زمینی انٹری دینے کے قابل نہیں ہے. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. یہ ایک بات عرض کرنی ہے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ بات یہ عرض کرنی ہے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت فلسطین اور اسرائیل کے مارکے کی تصویر کشی کر رہی ہے. ایک بادشاہ تھا، یہ سورۃ البروج کی آیات میں نے پڑھی ہیں اور مفسرین نے اس واقعے کو سورہ بروج کے شاہ نزول میں نقل کیا. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک کاہن تھا جو اس کو شیاطین سے مدد حاصل کر کے غیب کی خبریں بتاتا تھا. تو اس کاہن نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے آپ ایک نوجوان اور سمجھدار لڑکا دے دیجیے تاکہ میں اپنا علم اس کے اندر منتقل کر دوں. تو ایک لڑکے کا انتخاب کیا گیا. اس لڑکے کا نام روایات میں عبداللہ بن تامر یا عبداللہ بن قامر آتا ہے. اس نوجوان کا انتخاب کیا گیا. وہ نوجوان اس کاہن کے پاس آنے جانے لگا. راستے میں اس زمانے میں جو حق مذہب تھا، عیسائی مذہب،
اس عیسائی مذہب کا ایک عالم پادری وہاں پر راستے میں بیٹھا کرتا تھا. وہ بچہ کچھ دیر کے لیے اس پادری کے پاس بیٹھنے لگا. اس وقت چونکہ وہ برحق مذہب تھا تو حق کے اندر تاثیر یہ ہے کہ حق دل کے اندر اثر کرتا ہے. تو اس کے دل پہ اثر ہوا اور دل پہ اثر ہونے کے نتیجے کے اندر وہ عیسائی ہو گیا. اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو لہذا اسلام نہیں تھا. تو عیسائی مذہب اس زمانے کا مذہب تھا اور اللہ کے ہاں مقبول مذہب تھا, تو اس نے اسلام قبول کر لیا یا عیسائیت قبول کر لی. اس طرح وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک لیا. اب گاؤں کے لوگ, علاقے کے لوگ باہر نکل نہیں سک رہے تھے. تو یہ بچہ وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا ایک شیر نے راستہ روکا ہوا ہے, تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے کہا کہ اے پروردگار عالم, اگر پادری کا مذہب سچا ہے تو اس شیر کو ہلاک کر دیجئے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا, شیر ہلاک ہو گیا. لوگوں کے اندر شہرہ بچ گیا کہ اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے سے اس نے اتنا بڑا طوفان ہمارے سروں سے ہٹا دیا. تو ایک نابینا اس کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تمہارے پاس علم ہے, اس علم کے ذریعے سے مجھے بینائی عطا کر دو. تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے نے کہا کہ میں اس صورت کے اندر تمہارا علاج کروں گا, تمہیں بینائی دینے کی کوشش کروں گا جبکہ تم میرے مذہب پر ایمان لے آؤ. تو اس نابینا نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ میں تمہارے مذہب پر, تمہارے پروردگار پر ایمان لے کے آتا ہوں. اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ رب العالمین نے اس نابینا کو بینائی عطا کر دی. اب دھرتی کے اوپر 3 مسلمان تھے, ایک وہ بچہ عبداللہ بن تامر یا عبداللہ بن قامر اور ایک نابینا اور ایک پادری. ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی, شدہ کر کے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے. بادشاہ نے تینوں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور حاضر کر کے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو اور مجھے اپنا پروردگار مان لو تو میں تمہیں معاف کروں گا, ورنہ میں تم سب کو سزا دوں گا. تو جب ایمان کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. فرعون نے اپنے دربار میں جب جادوگروں سے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کے ٹکڑے کر دوں گا, تو انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم رب موسیٰ ہارون کے اوپر ایمان لے کے آ چکے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تمہیں جو بن پڑتا ہے کر گزرو. جیسے آج ننھے معصوم بچے ہسپتالوں کے اندر سن کرنے کی دوائیں نہیں ہیں, وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا آپریشن کیجئے, ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, لاؤ مثال پیش کر کے دکھاؤ. تم ان ایمان والوں سے ٹکرا گئے ہو جن کے منہ پر اللہ 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 ہے. کیا اللہ ان کی لاج نہیں رکھے گا؟ تو بادشاہ نے اس نابینا کو قتل کر دیا اور اس پادری کو قتل کر دیا. وہ تو شہیدوں کے بامراد ہو گئے. اور اس نوجوان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ, وہاں سے نیچے پٹخو تاکہ اس کی ہڈی سربہ ہو جائے, لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. لوگ اس کو پہاڑ پہ لے کے گئے. اللہ کی قدرت ایسی ہوئی, پہاڑ پہ لے جانے والے خود گر کے تباہ ہو گئے اور وہ نوجوان صحیح سالم واپس آ گیا. لوگوں کا ایمان اور پکا ہو گیا. بادشاہ نے کہا اس کو سمندر میں غرق کر دو. کشتی لائی گئی, اس میں بٹھایا گیا. جو غرق کرنے کے لیے لے کے گئے تھے وہ خود غرقاب ہو گئے اور وہ بچہ صحیح سالم واپس آ گیا.
بادشاہ جھنجلا گیا اور غصے میں آ گیا، تو بچے نے کہا کہ میں آپ کو اپنے قتل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ وہ قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے بستی والوں کو جمع کیجئے اور ایک تیر لیجئے اور تیر کو یہ کہہ کے چلائیے کہ اس نوجوان بچے کے پروردگار کے نام پر میں یہ تیر چلا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اس تدبیر پہ عمل کیا تو پورا مجمع چیخ اٹھا، آمنت باللہ، آمنت برب ھذا غلام، ہم اس غلام کے پروردگار پر ایمان لے کے آ گئے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ جس چیز کا خوف تھا پہلے 3 تھے، اب تو پوری بستی میرے خلاف ہو گئی، پوری بستی ایمان والی ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا الاؤ جلایا، خندقیں جو کہی گئی قرآن کریم میں، خندق کھود کر اس میں خوب ایندھن ڈالا گیا، اس کو بھڑکایا گیا، اور بھڑکانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو ایمان کو چھوڑے گا نہیں اس کو اس آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ لوگ اس آگ کے اندر گرتے رہے لیکن کہتے رہے آمنا بربی ھذا غلام، آمنا بربی ھذا الغلام، حتیٰ کہ ایک ماں، اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا، نومولود بچہ لے کے آئی، اس کو کہا گیا تو ماں کو تھوڑا تذبذب ہوا اس معصوم بچے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے 4 بچوں کو بچپن میں بولنے کی صلاحیت دی تھی، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک یہ بچہ تھا۔ اس بچے نے کہا اماں، ہائے میری ماں جان، اصبری، آپ صبر کیجئے، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، آپ حق پہ ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جب اس بچے کو پھینکا گیا تو اللہ کو جلال آ گیا، وہ آگ اتنی بھڑکی کہ پورے ایوانوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اسرائیلیوں سن لو، ہندوؤں سن لو، امریکہ سن لو، برطانیہ سن لو، فرانس سن لو، تم نے جو آگ بھڑکائی ہے اب یہ آگ تمہارے ایوانوں کو جلا دے گی اور تمہارے اوپر زمین تنگ کر دے گی۔ اور میں وہ جملہ کہتا ہوں جو ربی ابن عامر نے رستم کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور کے دربار میں کہی تھی کہ تم نے ابھی ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے لیکن چلائے ہوئے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا۔ تو اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم نے ابھی صرف مسلمانوں کے معصوم بچوں کو مارا ہے، ابھی تم نے ان شیروں کو نہیں دیکھا، ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا جو ہاتھ تمہارا زمین پہ اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد سے اسرائیل زمین پہ مٹ جائے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم اس کا راستہ بتلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایک تجارت بتلاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیجئے آمنت باللہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب قدس اللہ علیہ نے اپنے درس میں فرمایا ہے جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اور اس کا ضابطہ یہ اقرب فالاقرب، قریب والے اور پھر قریب والے۔ یہ مسئلہ حرمین شریفین کی حفاظت کا ہے، یہ مسئلہ بیت المقدس کی حفاظت کا ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کی حفاظت کا ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے فوجی جوان جن کو اس امت نے 74 سال بڑی ارمانوں سے پالا ہے، اپنے ٹیکسز دے دے کر، اپنی آمدنی کے ذرائع دے دے کر
اور اس وقت ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی فوج سے اچھی فوج کم وقتوں کے لیے نہیں ہے، اور پاکستان کے فائٹر انہوں نے اسرائیل کے دانت کٹھے کر کیے تھے۔ جب عرب دنیا لرز رہی تھی اس وقت پاکستانی فائٹر گئے تھے، اور فائٹر جانے کے بعد انہوں نے ان کے جہازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور پاکستانی فوج کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، ایئر فورس کے اندر جذبہ موجود ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جہاز کے اندر ون وے ایندھن ہے، یعنی تم جاؤ گے اسرائیل تک تو جہاز واپس نہیں آ سکتا، کون ہے جو شہادت کے تیار ہے؟ تو ایک فوجی رکا نہیں تھا جس نے ہاتھ اٹھا کے یہ نہ کہا ہو کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہماری فوج کے اندر موجود ہے، اپنی فوج سے بدگمان مت ہو۔ اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر بسنے والوں کو اپنے ملک سے، اپنے ایمان سے اور اپنے تمام فوجیوں سے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، یہ دعا ہے، یہ آپ کی شجاعت کا امتحان ہے، یہ آپ کے حلف کا امتحان ہے۔ چونکہ تربیت یافتہ فوج سے تربیت یافتہ فوج لڑتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اپنے مال سے جہاد کرو، تم اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ تمام مسلح جتھے جو اسلام کے نام پر اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ان تمام جتھوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جہاد کرنے کے بجائے تم فلسطین چلے جاؤ، اور فلسطین میں جا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی مت کرو، پاکستان سے مت لڑو۔ پاکستان یہ عالم اسلام کا آخری سہارا ہے، پاکستان کو غیر مستحکم مت کرو۔ میں چوروں سے کہتا ہوں، ڈاکوؤں سے کہتا ہوں، لٹوروں سے کہتا ہوں، اور ان نالائقوں سے کہتا ہوں جو حرام خور ہیں، کبھی تو ایمان کو چمکاؤ، ایمان کو ظاہر کرو، اور یہ کہہ دو کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ہم حرام خوری نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، ہم بھٹا نہیں لیں گے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہم پاکستان میں بدامنی نہیں ہونے دیں گے، ہم پاکستان کے محافظ ہیں۔ پاکستانی فوج کو اعتماد دو، اور پاکستانی فوج کو معمولی مت سمجھو، اس کی ناقدری مت کرو۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرد کی غلطی کو ملک کو مت دو۔ فرد نے اگر غلطی کی ہے تو انسان اپنا گھر نہیں اجاڑتا، فرد کی اگر غلط پالیسی ہے تو انسان اپنا گھر نہیں اجاڑتا۔ اپنے گھر کو مت اجاڑو، پاکستان کو مستحکم کرو۔ یاد رکھو انڈیا اپنے دانت تیز کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا فلسطین کے اوپر لگی رہے، میں یہاں پر آ کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں۔ یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں الٹپ نہیں بول رہا ہوں۔ اور کل رات انڈیا نے سرحد پر حملہ کر کے اپنے عزائم کا ارادہ کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دعائیں کریں،
اور ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، مالی مدد۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ویزے کے مسائل ہیں، تربیت کے مسائل ہیں، ہم کو لڑنا نہیں آتا، تو وہاں جا کے ہم بوجھ بنیں گے، تو وہاں جا کے بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو رسد پہنچائیں گے، جو آپ اپنی صلاحیتوں کو، مثلاً میڈیکل ٹیم چاہیے، میڈیکل ٹیم آپ کے شکل میں جائیں، آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، غذائی مدد کر سکتے ہیں، اس کا انتظام کیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت مسجد کے گیٹوں کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، میں جھولی پھیلا کے بھیک مانگتا ہوں بیت المقدس کے لیے، میں تم لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں حرمین شریفین کے لیے۔ جس سے جو بن پڑے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ، جو بن پڑے، اور جب تک بن پڑے، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ مستند اداروں کو معلوم کریں، اس وقت جو لوگ مسجد کے گیٹ کے اندر کھڑے ہوئے وہ مستند ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 دعا کرنی۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر قوت نازلہ ہو رہی ہے، اور ساری مسجدوں سے کہا جا رہا ہے، جامعہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آپ لوگ قوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور مالی امداد کا جو راستہ کھل رہا ہے اس مالی امداد میں پیچھے نہ رہیں، اور گناہوں کو چھوڑیں تاکہ ہماری دعائیں عرش پہ جا سکیں، حرام کھانے کو چھوڑیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں۔ اور یقین رکھیے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان اپنی ذمہ داری کو کسی شکل میں پورا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بکواس، سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہے انڈیا کی طرف سے، اور وہ ناامیدی کی خبریں پھیلا رہا ہے، آپ کو اپنے فوجیوں سے بدگمان کر رہا ہے، آپ کو اپنے ملک سے بدگمان کر رہا ہے، آپ کو سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پہ جمع ہو جائیے، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، اور یہ پاکستان بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان 27 رمضان کو عطا کیا گیا ہے، یہ بے مقصد عطا نہیں کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے اس پاکستان کی قدر کرو، نہ قدری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعاؤں میں فلسطین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطینی بھائیوں کو یاد کر کے اور ان کے لیے خوب جو ہے مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔